بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمیع ابراہیم حاضر خدمت خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ. 6 صفحوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جو پٹیشنز ساری اکٹھی کی تھیں. تقریباً 32 پٹیشنز تھیں. عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، جیل میں ٹرائل کے حوالے سے، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بھی اس میں چارجز تھے. وہ سب ایک سنگل آرڈر کے ساتھ ہر چیز ڈسپوز آف کی کورٹ نے. لیکن جو کچھ اس میں لکھا ہوا آیا ہے وہ اس قدر کنٹروورشل ہے، اور وہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کی وہ وائلیشن ہے. جو آئین پاکستان، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک لارجر بینچ ہائی کورٹ کا اس طرح کا فیصلہ لکھ سکے. یہ 6 صفحوں کا فیصلہ ہے. اس کا جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. نمبر 9 پہ، جو کالم نمبر 9 پہ جو لکھا ہوا انہوں نے: Mr. Salman Akram Raja, who is in attendance before this court, has given undertaking that no media talk would be given by the persons with respect to the matters discussed in interview outside the jail premises. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کس قانون کے تحت یہ دی ہے انہوں نے اپنی رضامندی اس پر، اور عدالت نے کس حکومت کے تحت ان لوگوں پر، کیونکہ یہ جو گفتگو تھی یہ کوئی عمران خان نے گفتگو نہیں کرنی تھی. عمران خان کنوکٹ ہے، وہ کسی سے کسی چیز کے بارے میں اظہار کرتا ہے. کوئی دوسرا آدمی اگر اس کی گفتگو کو، ان کی گفتگو کو بیان کرتا ہے تو یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس کا ایکسپیرینس ہوا، جو اس کی وہاں پر گفتگو میں جو اس نے نتیجہ اخذ کیا، یا اس کس معاملے پر ان کی کیا رائے ہے. کوئی بھی آدمی آئین پاکستان کے تحت آپ اس کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے کہ وہ میڈیا پر یہ بات نہ کرے. لیکن اس کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے آؤٹ سائڈ دا جیل پریمیسز، میں وہاں پر موجود تھا اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ جب وہ جیل سے باہر نکل کے میڈیا ٹاک نہیں کریں گے تو ایک ازمپشن یہ تھی کہ شاید وہ شام میں، دن میں کسی اور جگہ پہ جا کے بات کر لیں گے. لیکن نہیں، یہاں پر عدالت نے جو فیصلہ لکھا ہے، یہ 3 ممبر بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے آؤٹ سائڈ دا جیل پریمیسز، وہ جو اندر گفتگو عمران خان صاحب سے ہوگی، ان کے قائدین کی، فیملی کی، ایون وکلاء کی بھی اس حساب سے، اس پر بعد میں بات نہیں کی جا سکتی باہر. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کس قانون کے تحت عدالت نے پابندی لگائی، اور کس قانون کے تحت سلمان اکرم راجہ صاحب نے کنسنٹ دی؟ اور پھر ہوا کیا؟ پھر وہاں پر وہ لوگ چلے گئے اندر جن کو یہ جو سمجھتے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کہ ان کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ فیصلے کے مطابق تو کوآرڈینیشن یہ 3 بندے تھے: سلمان اکرم راجہ صاحب، انتظار پنچوتا اور بیرسٹر گوہر، اور انہوں نے نام دینے تھے. لیکن وہاں پر یہ حامد خان صاحب کو لے جانا چاہتے تھے، جو ہے بھنڈاری صاحب کو لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر ان کو نہیں اندر جانے کی اجازت دی گئی. ایک بڑا یہ ایک بلیٹنٹ ایک یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. جو ججمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. میں نے کل بھی ایک ویلاگ کیا تھا کہ یہ جو ججز ہیں، تینوں ججز، انہوں نے جو لکھا ہے فیصلہ، اس میں ایک جھوٹ ہے. اور وہ جھوٹ، کیونکہ میں خود پٹیشنر تھا، میں بطور صحافی ہائی کورٹ کے احکامات تھے کہ مجھے جیل ٹرائل کور کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن جو سپرڈنٹ جیل ہیں انہوں نے وہاں پر میرے داخلے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اور مجھے کئی مہینوں سے نہیں جانے دیا جا رہا. انہوں نے کہا جی آپ کو جانے نہیں دینا. تو اس میں، اور میں نے کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کی تھی. اب اس کے پیرا نمبر 10 میں اس فیصلے کے یہ لکھا ہوا ہے: As far as the contempt petitions are concerned, the parties present before the court did not raise any objection as to adjudication of the same by this bench. Since writ petitions were being disposed of with consent of the parties, we deem it appropriate to drop the contempt proceedings against the respondents. ٹوٹل جھوٹ ہے. سرفراز روگر صاحب، یہ آپ نے جھوٹ لکھا ہے. ارباب طاہر صاحب، یہ آپ نے جھوٹ لکھا ہے. اور اعظم خان صاحب، یہ آپ نے جھوٹ لکھا ہے. اس لیے کہ میں پارٹی ہوں، میں چیختا رہا، میں بولتا رہا. ہم نے کہا، میرے وکیل نے وہاں پر، تو آپ نے کہا کہ آپ کا کیس ہم علیحدہ سنیں گے. اس کے بعد آپ نے دوڑ لگا دی فیصلہ کرنے کے بعد. سعد رسول صاحب بولتے رہے، میں بولتا رہا. کون سی کنسنٹ دی ہے کنٹیمپٹ کے حوالے سے؟ میں ایک پارٹی ہوں،
میں نے تو کوئی وہ نہیں دی آپ کو پرمیشن, آپ نے میرا کیس ہی نہیں سنا, انہرڈ فیصلہ کیا. یہ کبھی ہوا نہیں کہ 3 ممبر بینچ ہائی کورٹ کا وہ سنے بغیر فیصلہ کر دے. دیکھیں میری درخواست سنتے, اس کے بعد بھی ان کے پاس حق تھا, ان کا استحقاق تھا کہ وہ اسے ریجیکٹ کر سکتے تھے, لیکن سنا ہی نہیں, بات کو سنا ہی نہیں, اور ادھر یہ لکھ دیا کہ یہ پارٹیز کی کنسنٹ سے ہوا ہے. ٹوٹل جھوٹ. میں سمجھتا ہوں یہ مس کنڈکٹ ہے, جو چیز عدالت میں ہوئی نہیں اس کو فیصلے میں لکھ دینا. تو یہ جناب صورتحال ہے. اب ذرا دوسری صورتحال پر آ جائیں کہ کس طرح عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے. ملاقاتوں پہ کنٹرول, سماعتیں جو ہیں وہ آگے چلی گئیں, اور عمران خان صاحب سے میل ملاقات کوئی نہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, آج 7واں دن ہے. آپ عمران خان کی ایکس اکاؤنٹ جا کے دیکھیں, ٹویٹر اکاؤنٹ, ملکی حالت کے بارے میں یہاں پر کوئی ان کا ٹویٹ نہیں آیا. یہی سب سے بڑی کوشش تھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو باہر سے پاکستان لایا جائے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں جو عمران خان کی بات کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں, یہ کسی قابو میں نہیں ہے, ان کو قابو میں لائیں. اور یہ جو پی ٹی آئی کی ساری قیادت ہے, چاہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, چاہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, کوئی بھی ہے, پنچوتا صاحب ہیں, میں سب کا یہ کہوں گا کہ وہ جو عمران خان صاحب کے ٹویٹرز ہیں جو ان کی حق میں آتے ہیں, جو بات کی جاتی ہے, اس سے تنگ تھے. اور ان کی یہ اپنی پرائیویٹ کنورسیشنز میں یہ خواہش کہ جو ٹویٹر ہے کنٹرول ہونا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ٹویٹ آ جاتا ہے تو اس سے ساری چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور یہ ایون اسد کیسر صاحب نے بھی کہا تھا پچھلی دفعہ. اچھا, میں کون ہوں کسی پہ شک کرنے والا؟ میں تو ایک صحافی ہوں, چیزوں کو دیکھتا ہوں. عمران خان کی ایڈیٹوریل لائن سے میں ایگری کرتا ہوں. وہ جو تبدیلی کی بات کر رہا ہے, جن مقاصد کے لیے وہ جیل میں گیا ہے, وہ جو فراڈ کی, الیکشن فراڈ کی بات کرتا ہے, جو بے ایمانی کی بات کرتا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کے رول کی بات کرتا ہے, وہ درست بات کرتا ہے, اینڈ وی آر ود ہیم آن دیٹ. وہ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں. لیکن میں کوئی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سے میرا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, ان سے میرا کوئی کلیش نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ کوئی اسٹریٹجی دی ہے انہوں نے عمران خان کے لیے؟ جائیں جی باہر, اسد کیسر صاحب فیملی کے ساتھ لندن میں چھٹیاں منا رہے ہیں, دوسرے لوگ کہاں آپ کو نظر آتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ ملاقاتوں پہ کنٹرول کر لیا, 3-4 نام دے دیے, فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا گیا کل عمران خان کی. تو کیا ہے یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ پچھلے 6-7 دنوں سے خاموش ہے. اس ساری صورتحال پر جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, جو پاکستان میں ہو رہا ہے, عمران خان کی کوئی جو ہے وہ اوپینین نہیں آئی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے بیچ دیا عمران خان کو, اگر آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے تو لوگ بھول جائیں گے؟ ایک میری بات یاد رکھیں, جو ریئیکشن آئے گا نا, یہ جو اس وقت بڑے ماچے بنے ہوئے ہیں نا حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے, اور کہتے ہیں ہم صورتحال کو کنٹین کر لیں گے, خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھیں, ان کے احساسات کو دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. ایک ہو کا عالم ہے ڈیالہ جیل کے باہر, اور کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پہ, اور اندر جن حالات میں عمران خان ہے, شرم آتی ہے سوچ کے. اتنی سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت, سب سے بڑا لیڈر, پاپولر لیڈر, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بالشتے ٹائپ جو لیڈر ہیں, یہ بونے, سیاسی بونے جو آج عمران خان کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں, دے آر آل اپیرنٹلی کمپرومائزڈ. یہ جب تک عوام نے خود فیصلہ نہیں کیا اور خود اس چیز کا چارج نہیں سنبھالا, سوال کرنا پڑے گا. یہ پولیٹیکل کمیٹی جو کہتی تھی کہ ٹویٹر ہم اپروو کریں گے, کہاں گئے خان صاحب کے جو ٹویٹ ہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ لوگ سوال کر رہے ہیں. امپورٹنٹ کوسچنز ہیں یہ. تو اجازت اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.